تقال العصام العظام به. جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کر کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے مت گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں جو پھر اس کی چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دے، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں، اور تم قدم بقدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہے جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی معجزات کی صورت میں۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معجزوں کی برسات کر دے گا۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پر کن کی طلب لایا ہے۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہوں؟ کیا پتہ کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو؟ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسوں اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور پھر بہترین وقت آنے پر کن کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی، جان لو کہ وہ ہوگی ضرور پوری۔ دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو، اللہ چاہتا ہے کہ تم مانگو، اور بھی تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو
محسوس کرنی ہے تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار سخی داتا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ کے سامنے ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہراً ممکن ہو یا ناممکن، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسے خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اور تب تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، پھر وہ اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پر لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس جیسے بچہ چوٹ کھا کر ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے، کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی اور سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہے، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ ہمیں سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہو جاتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ
اور نم آنکھیں دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا، دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ جو اللہ ایک وقت میں آسمان کو 7 رنگوں سے بھر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا؟ جسے تم نے دیری سمجھ رکھی ہے، وہ تمہاری حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے، تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعمل بدل کتنا اجر ملنا ہے، وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھیے، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو۔ پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحہ وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ اس کو ہمارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو وہ بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ ہم سے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں نا، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں کہتے، کہتے بھی ہیں تو بہت کم، کبھی کبھار۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ شاید اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ ہی کو ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟
جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج نے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ کے تم پر احسانات کتنے ہیں کہ جن کا نہ کوئی شمار ہے اور نہ کوئی گنتی۔ بھول تو تم اس کو جاتے ہو، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ یہی تو نشانیاں ہیں اس کی کہ شام میں جب فرشتے تمہارا نام اعمال اس رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، صبح میں وہی رب تمہارے نام کا رزق تم تک پہنچا دیتا ہے۔ تم ہی بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا، مگر وہ رب کی عطا ہے کہ لامحدود ہے۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ اور آئیں جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ میں راضی کر تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو کچھ ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی عادات بدل جاتی ہے، ان کی دوستی اپنے پیارے اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی دوستی؟ ایسی اچھی اور انمول دوستی کہ ان کی گفتگو اپنے رب سے طویل اور اس رب کے لوگوں سے خلیل ہوتی جاتی ہے،
اور پھر ایسی انمول دوستیاں ہر کسی کے نہیں ہوتی مقدر میں۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے اتارا جائے گا کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر توکل رکھتے ہو تو دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دل بے چین ہے پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہیں تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم، سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی ماننی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین رکھنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، خاموش گفتگو ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیاں ہر بات ہوتی ہے، چھپا کوئی راز نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا۔ وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا۔
وقت نے سکھایا ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب، وہ تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال کرنا تو چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہے کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئی تو سانسیں رک جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہے۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور وہ آخر میں تمہیں
تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ دعا ان 2 طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہو۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل گھڑی بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔
جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے، بدلتے تب ہی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، بہت پیار سے۔ ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔